آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مشہور ہونے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ایک آسان سا راستہ لوگوں نے ڈھونڈ لی ہے کہ روسٹنگ کرو، کسی کا توا لگاؤ، بیک بائٹنگ کرو، فالٹ فائنڈنگ کرو، کسی کی غیبت کرو، عیب جوئیاں کرو، منہ ٹیڑھا کر کر کے نکلیں اتارو، ان کے عیب اچھالو، ان کی ذاتی زندگی کے خلاف باتیں کرو، ان کی عزت، ان کی بیویاں، ان کے حرم کے بارے میں نازیبا کلمات کہو، ان کی عزت اچھالی جائے صرف مشہور ہونے کے لیے۔ یہ انتہائی اخلاقی جرائم ہیں جو انسان مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنے سخت جرائم ہیں جن کے اس وقت معاشرے میں ارتکاب عمومی طور پر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں اللہ کے ہاں کتنا گرتا جا رہا ہوں، جس نے عزت دینی ہے اس کی نگاہ سے میں کتنا گر گیا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خلاف زبان سے ایسا کلمہ کہنا جس سے اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، اس کی تحقیر ہو رہی ہو، اس کی کمی بیان کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ کلمہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کا قد چھوٹا تھا، ان کے قد چھوٹے کے بارے میں کوئی بات کہہ دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ، عائشہ آپ نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے لو مزج البحر لمزجتہ، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو یہ کلمہ اتنا سخت ہے کہ یہ کلمہ اس سمندر کو کڑوا کر دے گا۔ تو ایسا جیسے کسی کے بارے میں اس کی کمی بیان کرتے ہوئے جو زبان سے انسان کلمات کہہ رہا ہوتا ہے وہ اتنے سخت ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہهم وصدورهم، ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، اور یقعون فی اراضیہم، یہ ان لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، عزت خراب کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کی عزت خراب ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے سوچ کر بات کرنی ہے، ایک ایک بات ہماری لکھی جا رہی ہے، اس کے حساب سے ہم نے کلمات کہنے ہیں۔ مشہور ہونے کا جوش اس درجے نہ ہو جائے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے معاصی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، میرے صحابہ میں سے کوئی بھی مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہ بتایا کرے۔ احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں اور میرا سینہ صاف ہو، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، کوئی بات نہ مجھے بتایا کرو۔ یہاں پر تو اندر سے کرید کرید کر پتہ نہیں کہاں سے باتیں ڈھونڈ کر لا کر لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ کسی کو ذلیل کیا جائے، اس کا توا لگایا جائے، خود کو مشہور کرنے کے لیے نقل اتاری جاتی ہے منہ ٹیڑھا کر کر کے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے حکیت لہ انسانا، آپ علیہ السلام کے سامنے کسی کی نقل اتار دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما احب ان حکیت انسانا وان لی کذا و کذا، کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور اس کے بدلے مجھے اتنا مال ملے، یعنی بہت زیادہ مال بھی دیا جائے کہ میں فلاں شخص کی نقل اتاروں تو میں نہیں اتاروں گا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کسی کی نقل اتار کر، کسی کے عیب اچھال کر، کسی کی آبرو ریزی کر کے، کسی کے خلاف کلمات کر کے، لوگوں کا ذہن خراب کر کے ہم کتنی خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ کسی کے خلاف کلمات کہہ کر، زبان چلا کر، اس کی عزت خراب کر کے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں،
کتنی خیر سے محروم ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کے بارے میں نہیں، زندہ کو تو تکلیف ہوتی ہے نا، ایک شخص ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اب وہ مرا پڑا ہے، اس کو کیا تکلیف ہوگی اگر اس کے بارے میں کوئی بات کسی کے بارے میں کوئی کہہ بھی دے انسان۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو غسل دے، من غسل میتا فکتم علیہ، جس شخص نے کسی کو غسل دیا اور غسل کے دوران اس شخص نے اس کا کوئی عیب دیکھ لیا، کوئی بھی ایسی چیز تھی جو کسی کو نہیں پتا تھا، اس نے دیکھ لیا، فکتم علیہ، اس شخص نے اس کا عیب چھپایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر اللہ لہ 40 کبیرۃ، اللہ جل جلالہ اس کی پردہ پوشی کرنے پر اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے، 40 کبیرہ گناہوں کو۔ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل میتا، جس شخص نے کسی مردے کو غسل دیا، فکتم علیہ، اور اس نے کوئی عیب دیکھ لیا، حالانکہ اس کے عیب بتانے میں اس کو کوئی تکلیف بظاہر ہو ہی نہیں رہی ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا، فکتم علیہ، اس نے اس کا عیب چھپا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر لہ 40 مرۃ، اللہ اس کو 40 مرتبہ معاف کرے گا، یعنی ایک گناہ کرے گا معاف کرے گا، دوسرا گناہ کرے گا معاف کرے گا، تیسرا کرے گا پھر معاف کرے گا، 40 دفعہ اللہ اس کو معاف کرے گا اس بات پر کہ اس نے ایک مردے کا عیب دیکھا، پردہ ڈال دیا۔ میرے بھائیو، ہمیں تعلیمات اس کی نہیں ہے کہ ہم آبرو ریزی کریں، ہمیں تعلیمات اس بات کی ہیں کہ ہم پردہ پوشی کریں۔ من ستر مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ساری زندگی کی جو کرتوت ہیں اللہ قیامت کے دن پر پردہ ڈال دے؟ اس وجہ سے ہم نیت کریں، مخصوص فرد مراد نہیں ہے، تمام وہ مراد ہیں جو بھی روسٹنگ کرتے ہیں، کسی کی عزت اچھالتے ہیں، آبرو ریزی کرتے ہیں، ایسی نجائز ان کی نقلیں اتارتے ہیں جس سے ان کا توا لگاتے ہیں، توبہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ حرکت نہیں کریں گے۔ ہم اس سے توبہ کریں۔ ان اخلاقی جرائم کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، آپس میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں، انتقام کے جذبات بڑھتے ہیں، انسان مختلف انتقام میں قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کیوں معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ بنیں؟ ہم اپنے ملک کے بگاڑ کا کیوں ذریعہ بنیں؟ ہم اپنے بچوں کو غیر اخلاقی حرکتیں کیوں سکھائیں؟ اور ان کو ہم کیوں سکھائیں کہ پیسے کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، جو آسان ترین ذریعہ ہے، جو کہ گناہ کا ذریعہ ہے؟ اس وجہ سے توبہ کریں، نیت کریں ادا نہ کرنے کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔